اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت والے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا ارشاد درود پاک کی فضیلت پر مشتمل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح لیے حاضر ہیں۔ صبح کا وقت ہے اور بڑا ہی سہانا وقت ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری صبح بخیر فرمائے۔ صبح مدینہ اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے، اور کاش ایسا ہو کہ رات مکے میں گزرے، صبح مدینے میں گزرے، ایسا کوئی وقت آ جائے، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ ایک نئی صبح پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ میرے ساتھ آج پھر ہمارے رکن ہند مشاورت حضرت حاجی احسان بھائی الحمدللہ تشریف فرما ہے، اور ساتھ ہی ہمارے قاری احمد رضا مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور نعت خوان اسلام بھائی بھی ہیں۔ بہت سارے گفتگو کرنی ہے، کلام بھی انشاءاللہ آپ کو بہت پیارے پیارے سنائیں گے۔ توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں، بڑی برکت نصیب ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ سب سے پہلے اللہ پاک کے کلام سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون اللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کا پاک کلام، اس کی تلاوت ہم نے سماعت کی، اللہ پاک اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آئیے بڑھتے ہیں ایک بہت پیارے کلام کی طرف۔ نعت خان سے گزارش ہے، ایک کلام بھی سنائیں گے، سب مل کر پڑھیں، انشاءاللہ بہت لطف و سرور حاصل ہوگا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع
نبينا صل على محمد صل على سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہے، قسمت یہ ہماری ہے کہ سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دلوں جاں ہے اور کیا شان تمہاری ہے، قربان دلوں جاں ہے اور کیا شان تمہاری ہے، اور کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، آقا کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، سائے میں تمہارے ہے، قسمت یہ ہماری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، سو جان سے والی ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، سو جان سے والی ہے، سائے میں تمہارے ہے، قسمت یہ ہماری ہے، گولاک برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں، یا رسول اللہ گولاک برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا، ایک نظر کرم کرنا، یہ عرض ہماری ہے، ایک نظر
کرم کرنا، یہ عرض ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہے، قسمت یہ ہماری ہے۔ اور ہم چھوڑ کے اس در کو جائے تو کہاں جائے، ہم چھوڑ کے اس در کو جائے تو کہاں جائے، ایک عمر تمہارے ہی، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، ایک عمر تمہارے ٹکڑوں پہ گزاری ہے، سائے میں تمہارے ہے، قسمت یہ ہماری اٹھا جی تیرے سجدے سے، زاہد کو جلل کیوں ہے، تاجی تیرے سجدے سے زاہد کو جلل کیوں ہے، قدرت نے جبھی سائی، قدرت نے جبھی سائی، قسمت اتاری ہے، قدرت نے جبھی سائی، قسمت اتاری ہے، سائے میں تمہارے ہے، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، اور کیا شان تمہاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، کیا شان تمہاری ہے۔ اللہ پاک نے بہت بڑا رتبہ، بلکہ سب سے بڑا رتبہ کائنات میں جس ہستی کو عطا فرمایا، ہمارے آقا مدینے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے، کہ ان سے بڑا نہ پہلے کوئی آیا تھا، نہ ہی قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے۔ آپ کے خیال میں کوئی بہت اونچا آدمی ہوگا جس کو آپ بہت بڑا مانتے ہوں گے، کتنا بھی اونچا ہے آپ سوچی تو صحیح، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، لیکن ہے اس اونچے سے بھی اونچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا سب سے بلند رتبہ ہے، سب سے بڑا رتبہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے آقا عطا فرمائے، ایسے نبی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی سچی غلامی اور سچی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک نئی صبح، اور الحمدللہ صبح صبح پیارے پیارے کلام بھی آپ کو سنائے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ اسی طرح ہماری صبح روزانہ ہو تو کیا ہی بات ہو۔ ناظرین، ہمارے پروگرام میں ایک خاص ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے، ایک عظیم ہستی، ایک عظیم صحابی رسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی چہیتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ سبحان اللہ، اور اتنا ہی نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں،
اور سبحان اللہ خلفائے راشدین میں بھی آپ کا ایک عظیم مرتبہ ہے. بڑے ہی پائے کے ہستی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین ان کے بارے میں ان کی شان میں آئے ہیں. سبحان اللہ. اسلام کے تیسرے خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ساری پیاری پیاری گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے. اول تاخیر اگر شریک رہیں گے ہمارے ساتھ تو امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت سارا علم و حکمت کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بہت ساری معلومات آج کے اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچے گی. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ قاری صاحب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کچھ تعارف بھی اگر آپ فرما دیں. ویسے تو ظاہر ہے کہ ایسی آپ شخصیت ہیں کہ جو محتاج تعارف نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی بات کرنے جا رہے ہیں ان کے بارے میں. دنیا جانتی ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی حیا کے بارے میں، اور دین اسلام کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں اور جس طرح رائے خدا میں خرچ کرنے کا سبحان اللہ ان کا معاملہ تھا، وہ بھی انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے ذکر کریں گے. تو بڑی عظیم شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. تو تعارف کروانے کا بعض اوقات مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو بابرکت بنا لیں، اپنے پروگرام کو ان کے ذکر سے بابرکت بنا لیں. تو اسی نیت کے ساتھ آئیے انشاءاللہ کچھ مختصر سا تعارف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی علی بھائی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یوں تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان گلشن کے مہکتے پھول ہے، اور یہ ایسے گلشن کے مہکتے پھول ہے کہ ہر پھول کی خوشبو دل ربا اور الگ الگ ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر بہت سارے صحابہ کرام، یہ تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان عرف و اعلیٰ ہے، ان کی ذات عرف و اعلیٰ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. صحیح. جیسا کہ کوئی صحابی صداقت میں مشہور ہے، تو کوئی عدالت میں مشہور ہے، تو کوئی شجاعت میں مشہور ہے، تو کوئی سخاوت میں مشہور ہے. سبحان اللہ. ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، کوئی نہ کوئی فضیلت ہے. تو انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، داماد رسول، کامل الحیا والایمان، جامع القرآن، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ذات ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے وہ عام الفیل کے 6 سال بعد ہوئی. عام الفیل یعنی کہ ہاتھی والا سال. جس سال ابرہا جو بادشاہ تھا، معاذ اللہ اس نے جو مکے پر چڑھائی کرنے کی سوچی تھی، تو اس سال کو ہاتھی والا سال کہتے ہیں، یعنی عام الفیل کہتے ہیں. تو اس کے تقریباً 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. اور آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہوں نے بالکل ابتدائی میں دائی اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی پکار پر لبیک کہا، یعنی آپ دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے. اگر ہم آپ کے حلیے مبارک کی بات کریں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سینہ وہ چوڑا، قد درمیانہ، کہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، اور خد و خال کہ آپ حسین تھے جنہیں گندمی رنگ نے اور پرکش یعنی اٹریکٹیو بنا دیا تھا. جبکہ زرد خضاب میں رنگی ہوئی بڑی داڑھی چہرے پر بہت بھلی معلوم ہوتی تھی، بہت پیاری معلوم ہوتی تھی. اگر ہم آپ کے القابات اور اعزازات کی بات کریں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں رضی اللہ تعالی عنہما سے یکے بعد دیگر آپ کی نکاح میں آئی. اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین یعنی 2 نور والا بھی کہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ صاحب الہجرتین بھی ہیں، یعنی آپ نے 2 مرتبہ، یہ آپ کا لقب ہے صاحب الہجرتین، تو آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی، کہ اسی وجہ سے آپ صاحب الہجرتین کہلائیں. پہلی مرتبہ آپ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور دوسری مرتبہ آپ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف. اسی طریقے سے آپ کا ایک اور لقب ہے جامع القرآن. تو آپ نے دنیا بھر میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت فرما کر امت مسلمہ پر یہ احسان عظیم فرمایا، اور آپ نے جامع القرآن ہونے کا اعجاز اور لقب پایا. جامع القرآن مطلب یعنی قرآن کو جمع کرنے والے. قرآن اس وقت الگ الگ نسخوں میں بکھرا ہوا تھا، الگ الگ نسخوں میں موجود تھا، تو اس کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا، اور یہ امت پر بہت بڑا احسان کیا، اور آپ جامع القرآن بھی کہلائے. اور آپ کے بارے میں آتا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زمان جاہلیت میں بھی نہ کبھی شراب پی، نہ بدکاری کی، نہ بدکاری کے قریب بھی گئے،
نہ کبھی چوری کی، نہ گانا گایا اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سے ابتدائی حالات کے حوالے سے کچھ میں نے عرض کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً یہ بڑی عظیم ہستی ہیں اور ان کا مختصر تعارف آپ نے سنا. میں سمجھ سکتا ہوں کہ بہت کچھ اس تعارف کے اندر ہم نے ان کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کی. بہت عظیم صحابی ہیں اور یوں تو نبی پاک کے تمام ہی صحابہ بہت ہی زبردست اپنے آپ میں ایک مرتبہ رکھتے ہیں. نبی پاک کی صحبت ہی سمجھیے کہ اتنی عظیم ان کو شے مل گئی ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کسی کو چاہیے. سبحان اللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کتنے سارے اوصاف ان کے اندر ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں, نبی پاک کے صحابی بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے. انہی کی سیرت کے اندر اگر دیکھیں تو کئی بہت سارے پہلو ہیں, جیسے صاحب الہجرتین. اگر ہجرت پر ان کی ہم گفتگو کریں احمد رضا بھائی, ٹھیک ٹھاک یعنی کہ اس پر بھی ماشاءاللہ ایک واقعات ہیں اور کس طرح آپ نے جو ہے نا اپنے وطن کو چھوڑا. پہلے آپ حبشہ کی طرف گئے, پھر جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا معاملہ ہوا تو وہاں پر کس طرح گئے اور کیا کیا اہل خانہ کے ساتھ, اہل خانہ کے پھر کیا پریشانیاں انہوں نے فیس کی. یعنی کہ اگر اس ہی پہلو پر بات کر لیں ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا ہمارا سلسلہ اس پر ہو جائے. تو یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ہر پہلو ہی با کمال ہے. انہی پہلوؤں کے اندر ایک بہت زبردست اور بہت خوبصورت آپ کی زندگی کا پہلو یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو پھیلانے کے اندر بھی اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا. اسلام کی مدد, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اسلام کے مدد کے لیے پکارا صحابہ کرام کو, کون ہے جو اپنا مال لے کر آئے. سبحان اللہ. کہہ سکتے ہیں کہ ان میں جو شخصیت بہت زیادہ پیش اور بہت زیادہ اپنا مال رائے خدا میں قربان کرنے کے لیے آگے آئی ہیں تو وہ کوئی اور نہیں, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دیگر صحابہ کرام نے بھی الحمدللہ اپنے مال قربان کیے, لیکن آپ کی جو مثال ملتی ہے نا سبحان اللہ وہ بڑی ہی اعلیٰ ہے. میں چاہوں گا کہ اگر اس کو بھی کچھ ناظرین کے سامنے ایسا بیان کریں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کی راہ میں, راہ خدا میں, راہ دین میں جو آپ نے اپنے مال کے ذریعے سے جو دین کی مدد کی اور دین کو پختہ کیا, مضبوط کیا ہے. میں چاہوں گا کہ کچھ آپ ناظرین کو اس حوالے سے ہی بتائیں. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بلند شان ہے, سبحان اللہ. بلند شان کے مالک ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک زندگی میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی. ہاں کیا بات ہے. سبحان اللہ. یعنی اس میں ایک مرتبہ تو بیر روما خرید کر مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کر کے, سبحان اللہ. اور دوسری بار جیش عسرت کے موقع پر. سبحان اللہ. اس کا بڑا پیارا واقعہ ہے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بارگاہ نبوی میں حاضر تھا مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو جیش عسرت کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمے ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام علیہ رضوان کو ترغیب ارشاد فرمائی. تو پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پھر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. 200 اونٹ حاضر ہیں, قبول فرما لیں. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو ترغیب ارشاد فرمائی. تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ ماں سامان 300 اونٹ حاضر ہیں, قبول فرما لیں. کیا بات ہے. راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ممبر منور سے نیچے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا کہ آج انہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کرے اس پر پوچھ گچھ نہیں. سبحان اللہ. تو یہ یعنی یہ دیکھیں ان کی شان کہ اللہ کے رسول فرماتے گئے اور یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے گئے کہ یہ قبول فرما لیں, قبول فرما لیں. یعنی یہ ان کا ایک انداز ہے. اور عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی جذبات میں آ کر چندے کا لکھوا تو دیتے ہیں کہ میری طرف سے یہ لے لیجئے, مگر جب دینے کی باری آتی ہے, دینے کا نمبر آتا ہے نا, تو ان پر بھاری پڑ جاتا ہے. حتیٰ کہ بعض دے بھی دیتے ہیں, مگر قربان جائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعلان سے بہت زیادہ چندہ یعنی فنڈ راہ خدا میں پیش کیا. سبحان اللہ. چنانچہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ خیال رہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا, مگر حاضر کرنے کے وقت آپ نے 950 اونٹ, 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیہ پیش. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان. یعنی یہ تو منظر ایسا ہے کہ ہمارے یہاں تو مطلب نظر ہی نہیں آتا ہے
کوئی نیت بھی کرتا ہے نا، کسی سے اگر مسجد کہیں بن رہی ہے، مسجد نیت کرواتے ہیں بھائی آپ کتنا دیں گے، میں 10,000 روپے دے دوں گا، لیکن جب لینے کی باری آتی ہے تو بھائی 5 لے لو یار، ابھی پیسے نہیں ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں 300 اور کا اعلان کیا آپ نے اور دے کتنے 950. 950 اللہ کے اکبر. بھی کتنے کھلواتے ہیں، یعنی کہ بعد میں جیسے جذبات میں آ کر نام کمانے کے لیے تو جی جی بندہ مسجد کے اندر یا کبھی اس طرح کی بولی ایسے ہی. لگ رہی ہوتی ہے کوئی دینی کاموں کے حوالے سے، تو وہ اپنے ایک نام نمود کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی چاہت کے لیے، لوگوں پر میری ذات کا تھوڑا سکہ بیٹھ جائے، تو جذبات میں آ کر اپنی استطاعت سے زیادہ بھی بولتے ہیں، جیب میں تو پھوٹی کوڑی نہیں ہے اور بڑے بڑے دام لگا رہے ہوتے ہیں، پھر نام کے لیے کر بھی دیتے ہیں اعلان. اچھا بعد میں جب وصول کرنے والے ان کے پاس پہنچتے ہیں تو بیچارے ان کو دھکے کھلوا رہے ہوتے ہیں، آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں. یہ حقیقت دیکھی بات، یعنی کہ خود میرے ساتھ ہوا ہے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا. جی. ایسا بالکل نہیں کرنے چاہیے. جتنی آپ کی استطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی تو بالکل اسی وقت ہی نکال کر دے دیں، یا جو ایک وقت باندھ لیں کہ بھئی اس وقت پر میں دے دوں گا، تاکہ سامنے والا پریشان نہ ہو. یعنی کہ ماشاءاللہ بہت زبردست. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جھوٹی شان بنانے کے لیے جھوٹی شان وہ سامنے اعلان کیا سامنے والے نے، تو اب میں نہیں کروں گا تو میری عزت کم ہو جائے گی. اب بھلے ہی اتنا بجٹ نہیں ہے اپنا، لیکن پھر بھی اپنی جھوٹی شان بنانے کے لیے ایسا کر رہے ایسا بندہ کر ہوتے رہے ہیں. اور ایسا جو ہے وہ یعنی پھر وہ اعلان کرنے کے بعد میں نا بار بار ان کے پاس جانا، ان سے رابطہ کرنا، دھکے کھلوا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کا کوئی حاصل نکلتا نہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں، دے بھی دیتے ہیں بیچارے، لیکن یہ کہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اعلان کیا لیکن تعاون نہیں کرتے. اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے جی کہ ہمیں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے پیش رہنا چاہیے. بعض اوقات لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، لیکن جب راہ خدا میں دینے کی بات کی جاتی ہے نا تو پھر وہ دیں گے بھی نا تو کافی ذہن بنانے کے بعد تھوڑا سا نکال کر دیتے ہیں. بعض پر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوتے، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوتے، اور ایک تعداد ایسی ہے کہ زکوٰۃ دی تو اس کے علاوہ صدقہ دینا چاہیے. جی صدقے کی بڑی برکت ہے، وہ دینا چاہیے، اس سے بھی پیچھے رہ رہے ہوتے. تو ہمیں جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں انہیں موقع با موقع راہ خدا میں خرچ کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ. اللہ نصیب فرمائے. یہ بہت زبردست وصف ہے. اور ناظرین یہاں ایک بات آپ کو اور عرض کروں گا. اب ہو سکتا ہے کہ ناظرین میں ہم میں کوئی سننے والا ہو کہ آپ رضی اللہ عنہ کا اتنا عظیم اس سخاوت کا انداز، راہ خدا میں خرچ کرنے کا انداز، 950 اونٹ، پھر اس کے علاوہ جو کنویں کے والے سے اس سے پلایا تھا کہ آپ نے جو کنواں لے کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا پانی کے لیے، وہ بھی ایک مطلب دین ہے. بیر ڈوما دین کے لیے آپ دیکھیں کتنا بڑا کام ہے. تو ناظرین ہو سکتا ہے کہ سوچیں کہ میں اتنا پیسہ تو میرے پاس ہے نہیں حاجی صاحب، تو اب اتنے سارے میرے پاس پیسے کہاں. آپ ظاہر بات ہے کہ ایک اونٹ کتنے کا ہوگا اب اس کا تو اندازہ مجھے بھی نہیں ہے. ایک مثال لے لیں آپ، چلیں کچھ بھی آپ کی چیز لے لیں، یعنی کہ مان لیجیے اگر ان تمام 900-950 اونٹ کی قیمت مان لیجیے کہ مثال اگر 10 لاکھ ہوگی ہمارے یہاں پر، ایک مثال مان لیجیے، تو کوئی سوچے کہ 10 لاکھ روپے راہ خدا میں کیسے خرچ کروں، تو میں اتنا ثواب کیسے پا سکتا ہوں. تو حاجی صاحب کیا فرمائیں گے؟ کیا ضروری ہے کہ راہ خدا میں دینے کے لیے مطلب وہ لاکھوں کروڑوں میں دینا ضروری ہو؟ بیچارہ غریب ہے تو وہ کس طرح راہ خدا میں خرچ کرے گا، کیسے دے گا وہ؟ یعنی جس کے پاس جتنا ہے نا وہ راہ خدا میں اتنا دے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اب یہ نہیں کہ نہیں ہے تو میں کیسے دوں، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں تھوڑا دیا نا اور وہ قبول ہو گیا نا تو آپ کا بیڑا پار ہے. ہاں کیا بات ہے، بہت بڑا زبردست. پار. سبحان اللہ. جی یہ ہے کہ راہ خدا میں جس کے پاس جتنا ہے اتنا پیش کرے، اللہ پاک اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یعنی اسی کا بدلہ مل گیا اور کرم ہو گیا تو اللہ پاک اسی کے بدلے جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. علی بھائی میں نے تو اپنے پیارے نگران سے یہ سنا بھی ہے کہ جو جیسا آپ نے بتایا نا کہ جس کے پاس تو ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، غریب ہوتے ہیں، اب وہ سوچ رہے تھے ہم کیسے دے. ہم نے اپنے پیارے نگران سے یہ بات سنی ہے کہ جس کے پاس تو نہیں ہو نا، یعنی غریب ہو، اس کو تو اور دینا چاہیے. اچھا. ہاں، اور اللہ کی راہ میں دینا چاہیے تاکہ اس کا پیسہ اور بڑھے. اگر آپ کے پاس 1 روپیہ ہی ہے نا، آپ 1 روپیہ دیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، آپ 2 روپے ہی دے، 10 روپے ہی دے، 5 روپے ہی دے. یہاں اللہ کی راہ میں یعنی کہ پیسوں کی کوئی وقعت نہیں ہے، پیسوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ آپ کا دل دیکھا جاتا ہے، کیونکہ جو سخاوت کا تعلق ہوتا ہے وہ پیسوں سے نہیں ہے، سخاوت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. وہ ایک حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں، ایک مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. 1 روپیہ 1 لاکھ پر سبقت لے گیا. 1 روپیہ 1 لاکھ پر سبقت لے گیا. تو وہ 1 روپیہ 1 لاکھ پر سبقت کیسے لے گیا؟ بات یوں ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس ہے 10 لاکھ، اب 10 لاکھ میں سے آپ 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں تو آپ نے ٹھیک ہے کمال کیا، مگر پھر بھی آپ کے پاس 9 لاکھ روپے تو موجود ہے نا. تو آپ کا اتنا بڑا کمال نہیں. مگر ایک بندہ جیسے میں ہوں، میرے پاس ہے ہی 1 روپیہ، میری پوری پراپرٹی بلکہ میری جو ملکیت ہے، سمپتی ہے، وہ صرف 1 روپیہ ہے. وہی 1 روپیہ میں نے ٹوٹلی اپنی پونجی، ٹھیک ہے، جمع پونجی، وہ اللہ کے راہ میں دے دی. تو یوں دیکھا جائے آپ کا اگر میرا مقابلہ کیا جائے،
کہ آپ نے تو اپنی ٹوٹل دولت سے جمع پونجی سے 10 لاکھ میں سے 1 لاکھ دیے، باقی تو بھی 9 لاکھ بھی ہے، مگر میرے پاس تو صرف تھے ہی 1 روپیہ ہی تھا، صرف وہی میں نے دے دیا، میرے پاس بچا کیا؟ تو یوں بندہ سمجھو اس کا دل دیکھا جاتا ہے، سبحان اللہ، سخاوت کا تعلق دل سے، تو اس لیے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ یار یہاں تو بولیاں ہزاروں کی لگ رہی ہے، لاکھوں کی لگ رہی ہے، اب میرے یہاں پر 100 روپے کا کیا کام؟ ٹھیک ہے، ایسا نہیں، کیا معلوم کہ 1 روپیہ دینا 100 روپے دینا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بہت زبردست ماشاءاللہ یہ بات ہو گئی ہے کہ مطلب رائے خدا میں دے رہے ہیں تو دل سے دیں بس، بالکل ورنہ یقین مانیں کہ وہ اگر آپ کروڑوں بھی دیتے ہیں نا، لیکن اگر اس میں جو ہے نا وہ نام و نمود کی طلب ہے اور اپنی جو ہے وہ حب جاہ اس کے اندر موجود ہے، اور یہ خواہش ہے کہ میرا نام ہو، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے مالدار کہیں، رائے خدا میں خرچ کرنے والا کہیں، اگر آپ نے اس نیت کے ساتھ اگر 10 لاکھ یا 10 کروڑ بھی خرچ کر دی رائے خدا میں، تو پھر وہ ثواب تو نہیں مل رہا ہے نا، ثواب تو اسی صورت میں ملے گا کہ جب اللہ پاک کی رضا کی نیت ہو اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ صدقہ کریں، تو بھلے ہی کم کریں لیکن راہ خدا میں خرچ کریں گے، انشاءاللہ اس کی بڑی برکت نصیب ہوں گی۔ انشاءاللہ مزید بھی ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو کریں گے، اس سے پہلے آئیے نعت خان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے نعت خان اسلام بھائی دیکھتے ہیں نعیم بھائی ہمیں آج کون سا کلام سنائیں گے، اور اس کلام میں انشاءاللہ ہم مل کر ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سچی بات سکھاتے سیدھی راہ چلاتے ہیں، سچی بات سکھاتے سیدھی راہ چلاتے اللہ اللہ لا الہ الا اور ان کے ہاتھ میں ہر کچھ ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کچھ ہے، پانی کے کل کہلاتے ہیں، پانی کے کل کہلاتے ہیں، اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا جہاں بیٹے سے بھاگے، بابا جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے ہیں، لطف وہاں فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اپنے برم سے ہم حلقوں کا، اپنے برم
برم سے ہم حلقوں کا، اپنے برم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے ہیں، پلہ بھاری بناتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو، خوش ہو، کہہ دو رضا سے خوش ہو، خوش ہو، کہہ دو رضا سے خوش ہو، خوش ہو، کہہ دو رضا سے خوش ہو، خوش رہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو، خوش رہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو، خوش رہے، مصطفیٰ رضا کا سناتے ہیں، مصطفیٰ رضا کا سناتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی ہماری آج کے ٹاپک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے۔ آپ کا رائے خدا میں خرچ کرنے کا معاملہ آپ نے سنا، اور آپ کا تعارف بھی آپ نے سنا ہے۔ بہت سارے اوصاف آپ کی زندگی میں ہے، ایک ایسا وصف جو یوں تو ہر صحابی کی ہی زندگی میں ہے، بلکہ ہر مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام تو چونکہ نبی پاک کے زیادہ قریبی ہیں، نبی پاک کی صحبت میں رہنے والے ہیں، تو ان کے اندر ایک ایسا وصف جو بڑا ہی نمایاں ہوا کرتا ہے، وہ ہے عشق رسول کا ایک وصف۔ سبحان اللہ، یعنی ہر صحابی جو ہے وہ نبی پاک کا عاشق ہے، ہر صحابی نبی پاک سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، ہر صحابی نبی پاک پر دل و جان وار دیتا ہے۔ جبھی تو ہے، آپ دیکھیں نا، صحابہ کرام نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، ہجرتیں کی، کیوں؟ نبی پاک کے لیے۔ نبی پاک کی طرف سے اشارہ ہوا کہ ہجرت کرنی ہے اپنے وطن کو، مکۃ المکرمہ جہاں ان کی سرزمین تھی، جائے پیدائش تھی، وہاں یعنی بعض صحابہ کرام تو ایسے تو بڑے امیر و کبیر تھے، اور وہاں پر اچھا خاصا ان کا سمجھے کہ بزنس سیٹ ہوا تھا مکہ شریف میں، اور سب کچھ وہاں پر تھا، لیکن نبی پاک سے عشق تھا، نبی پاک سے محبت تھی، نبی پاک نے ہجرت فرمائی، اشارہ فرمایا کہ ہجرت کرنی ہے، تو سارے کام کاج کو چھوڑ کر، سارے کاروبار کو چھوڑ کر، اچھا خاصا گھر، بینک بیلنس، سب کچھ چھوڑ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، نبی پاک کے اشارے پر مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ یہ عشق ہے، یہ صحابہ کرام کا عشق تھا۔ بہت ساری عشق و مستی کی مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ ظاہر ہے ہمارا ابھی ٹاپک عشق رسول نہیں ہے، اس پر بات ہوگی تو بہت سارے گفتگو کریں گے۔ تو نبی پاک کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشق رسول کا جو منصب ہے اس میں ایک اعلیٰ درجے پر فائز تھے، یعنی فنا فی الرسول آپ کو کہہ سکتے ہیں، بڑے ہی زبردست نبی پاک سے بہت سچی اور پکی محبت کرنے والے تھے۔ آئیے سنتے ہیں ہمارے قاری صاحب کی زبانی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عشق رسول کیسا تھا۔ علی بھائی، عشق رسول کی طرف بھی ہم آتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کیسا تھا، مگر ایک حصول برکت کے لیے مزید آپ کے چند اوصاف ہم سن لیتے ہیں۔ جی بالکل، وہ زبردست، یعنی کہ یوں سمجھ لیں اللہ نہ چاہا تو ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا وہ چیز کرنے کا۔ اگر ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی بات کریں، کیونکہ آپ پہ کرے شرم و حیا ہے اور کامل الحیا والایمان ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اگر ہم حیا کی بات کریں تو بند کمرے میں بھی غسل کرتے ہوئے نہ اپنے کپڑے اتارتے نہ اپنی کمر سیدھی کرتے، اور آپ ایسے پیکرے شرم و حیا کے ایسے پیکر تھے کہ فرشتے خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا فرماتے تھے۔ اگر ہم آپ کے لباس کی سادگی کی بات کریں، اب دولت کی فراوانی کے حوالے سے تو ابھی ہم نے حاجی صاحب کے منہ زبانی سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی دولت سے نوازا تھا، اور بالکل اونٹ کے اونٹ ساز و سامان سمیت آپ نے رائے خدا میں عطا کیے۔ اب مگر لباس کے اندر سادگی ایسی کہ دولت کی فراوانی ہے، اس کے باوجود بھی جمعہ کے دن ممبر پر آپ خطبہ دیتے ہوئے جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہوتا تھا نا علی بھائی،
وہ مشکل سے 4 یا 5 درہم کا ہوا کرتا، اللہ، یعنی معمولی سی قیمت کا آپ نے تہبند جو لباس تھا وہ جسم پر زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ اگر آپ کھانے میں سادگی کی بات کریں، کھانے کے حوالے سے، لباس میں تو سادگی سنی، کھانے میں اگر ہم سادگی کی بات کریں کہ اوروں کو تو آپ امیروں والا کھانا کھلایا کرتے تھے، مگر خود آپ گھر پر جا کر زیتون اور سرکے پر گزارا کرتے تھے۔ اچھا، آپ کی عاجزی کی بات کریں، آپ کی رحم دلی، تو بہت ساری بے شمار آپ کی باتیں ہیں۔ عاجزی کی بات کریں، آپ کی سادگی کی بات کریں، تو عاجزی ایسی کہ آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، عظیم منصب پر آپ فائز ہیں، اس کے باوجود بھی آپ خچر پر سواری فرمایا کرتے تھے اور پیچھے غلام کو بٹھانے میں شرماتے نہیں تھے، عار محسوس نہیں کرتے۔ ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بندے کو اگر کوئی منصب مل جائے، جاہ و جلال مل جائے، عہدہ مل جائے، تو پھر وہ اپنے پاس کمتر لوگوں کو بٹھانے میں شرم محسوس کرتا ہے، عار محسوس کرتا ہے۔ مگر آپ کی عاجزی ایسی تھی کہ آپ یعنی کہ غلام کو اپنے پاس بٹھانے میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ اگر ہم آپ کی عبادت کی بات کریں تو عبادت گزار آپ ایسے تھے کہ رات کے ابتدائی حصے میں آرام کر کے رات بھر عبادت کرتے، اور اگر آپ کی تلاوت قرآن کے شوق کی بات کریں تو آپ ایک رکعت کے اندر ایک قرآن پاک کا ختم فرما دیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اگر ہم آپ کی فکر آخرت کی بات کریں تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ قبرستان آتے، قبر کے پاس آتے، کھڑے ہوتے، تو اس قدر روتے علی بھائی، اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک، ریش مبارک یہ تر بتر ہو جایا کرتی تھی۔ یہ آپ کے سمجھو بہت سارے اوصاف ہیں تو، مگر میں نے سوچا کہ چند اوصاف کا ذکر ہم اپنے سلسلے میں کر دیں اور ہم ان کے مداحان عثمان غنی اپنا نام لکھا لیں۔ رہی بات آپ کے عشق رسول کی، تو علی بھائی عشق رسول ایسا خزانہ ہے کہ جس کو یہ مل گیا نا اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت پر ہم بات کریں، ان کی سیرت کا جائزہ لے، تو ہمیں یہ بات بالکل اظہر من الشمس، یعنی سورج سے زیادہ روشن ہو کر یہ بات ہم پر عیاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عاشق زار تھے، یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے، ایسی محبت کرتے تھے۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا، آپ کے قافلے والوں کو، اصحاب کو روک دیا گیا۔ کہ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے مشورہ دیا کہ ہم اپنا ایلچی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیج دیتے ہیں صلح حدیبیہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیج دیا گیا، وہاں پر قریش مکہ کے پاس ایلچی بنا کر صلح کے حوالے سے، کہ بھئی ان چیزوں پر صلح ہوگی، شرائط ہوگی، وہ لکھ کر ان کے ساتھ بھیج دیے۔ تو اب دیگر جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، تو وہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں سمجھو لوگ قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ اب تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر لوٹیں گے تو طواف کر کے لوٹیں گے، عمرہ کر کے لوٹیں گے، کیونکہ ان کو یہ سعادت مل رہی ہے۔ مکہ جا رہے ہیں تو مکہ جا رہے ہیں تو عمرہ کیے بغیر، طواف کیے بغیر، خانے کعبہ کو چومے بغیر، لپٹے بغیر تو واپس آنا ہی نہیں۔ تو آپ دیگر جو صحابہ کرام تھے وہ آپ کی قسمت پر رشک کر رہے تھے اور ادھر آپس میں چرچا کر رہے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ میرا عثمان طواف یعنی کہ بغیر طواف کیا جائے گا، یعنی میرے بغیر طواف نہیں کرے گا، میرے بغیر وہ عمرہ نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کون سی بات ان کو روکی ہوئی ہے؟ ان کو تو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں، آرام سے وہ یعنی کہ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے۔ بولے نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ میرا عثمان طواف کیے بغیر واپس آئے گا، ہمارے بغیر یعنی کہ طواف وہ کر ہی نہیں سکتا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ سے پوچھا، اے ابو عبداللہ، طواف کعبہ کرنے کے بعد اب تو آپ اطمینان محسوس کر رہے ہوں گے؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ حضرات نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا، پھر آپ نے جو کلمات ارشاد فرمائے، جو الفاظ آپ نے کہے، وہ ہم جیسے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے کئی مدنی پھول اپنے اندر لیے ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر میں مکہ مکرمہ میں میرا قیام یعنی میرا ٹھہرنا سال بھر بھی ہوتا تو میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ جبکہ قریش مکہ کی طرف وہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یعنی میرا سال بھر بھی قیام ہوتا تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف نہیں کرتا۔ کسی شاعر نے اس عشق کی کیا غمازی کی ہے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں،
رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے یہ زندگی کے لیے. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بلکہ تو آپ نے ایسا اتباع رسول کا جذبہ بھی تھا علی بھائی. ایک مرتبہ تو آپ مسجد کے دروازے پر بیٹھے اور آپ نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد بکری کی دستی منگائی، ٹھیک ہے، یہ والا حصہ منگایا، ہاتھ والا حصہ منگایا، پھر آپ نے اس کو تناول فرمایا وہی مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کیسی ادا ہے. تو بولے میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر، ٹھیک ہے، مسجد کے دروازے پر بکرے کی دستی وضو کرنے کے بعد آپ نے تناول فرمائی تھی، تو میں نے اسی ادا کو ادا کیا ہے. یعنی اتنی اتباع سنت کا آپ کا جذبہ تھا. کاش ہمیں بھی اتباع سنت پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے. اسی طرح ایک واقعہ اور ملتا ہے نا کہ وہ وضو کر رہے تھے، وضو کے بعد مسکرائے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اچانک سے مطلب بلا وجہ، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرے آقا یہیں پر وضو فرمایا آپ نے، اور وضو کے بعد مسکرائے، تو بس آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ، کیا شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس طرح کے اور بھی واقعات ملتے ہیں. اچھا، صحابہ کرام کے اور بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ نبی پاک نے جو کام کیا اس کو کر رہے تھے، حالانکہ کوئی موقع نہیں تھا. نبی پاک نے جو کیا تو اس وقت موقع تھا، لیکن صحابی رسول کا یہ انداز. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ جا رہے تھے تو جھاڑی، کانٹے دار جھاڑی تھی، تو اس میں جان بوجھ کے اپنا امام یعنی کہ اس لگا دیا. حالانکہ وہ بولتے ہیں نا بندے کا بھول سے ہو جائے بات الگ ہے، مگر جان بوجھ کے آپ نے اپنا امامہ اس کے اندر الجھا دیا کارے دار جھاڑی کے اندر. تو اس سے وہی صحابی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں کیا جان؟ بولے ایک مرتبہ ہوا یوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے گزر ہوا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ کانٹے دار جھاڑی کے اندر الجھ گیا تھا، تو میں اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں. کیا شان. یعنی ان کو دیکھیں جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو اپنا لیا. بے شک. تو اب ہمارے ناظرین کو اس سے کیا لینا چاہیے، ہمارے حسین چینل کے ناظرین کو؟ ہم بھی الحمدللہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی یہ ہمیں درس ملتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سن کر، پڑھ کر، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فنا فی الرسول ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فنا فی الرسول کے منصب پر یہ فائز اور ہیں. اور ان کا دیکھا آپ نے کہ جیسے ابھی بیان ہوا، ہمارے قاری صاحب نے بیان کیا، آپ نے بیان کیا کہ انہیں پتہ، انہیں یہ نہیں پتا کہ اس کا فائدہ کیا ہے یا کیا ثواب ملے گا. نہیں، سرکار کو دیکھا، سرکار نے کر لیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ماشاء اللہ. یہ ماشاء اللہ، یہ ہمارے ناظرین کے لیے یعنی یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں. اس پر انشاءاللہ اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یعنی وہ نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ یار میں یہ کام کروں گا، داڑھی شریف میں رکھ لی، یار لوگ کیا کہیں گے، امام شریف باندھ لیا، لوگ کیا کہیں گے. بھائی حضور نے کیا ہے، بھائی ختم بات، یہی بات. اور نبی پاک کا جو عاشق ہوگا نا، جو عاشق رسول ہے، تو وہی بات جو صاحب نے کی نا کہ سنتیں اپنائیں. تو نبی پاک کا جو محبت کرنے والا، نبی پاک سے چاہت رکھنے والا ہوگا نا، وہ تو تلاش کرتا ہے کہ یار میں اس کام کو کیسے کروں کہ سنت میری ادا ہو جائے. میں کھاؤں تو وہ سوچتا ہے کہ یار نبی پاک کس طرح کھاتے ہوں گے، میں کتنی انگلی سے کھاؤں، میرے آقا کتنی انگلی سے کھانا کھایا کرتے ہوں گے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی سبزیاں پسند تھی. عاشق جو ہوتا ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ میرے آقا کیا کھاتے ہوں گے، میرے آقا کو پینے میں کیا پسند تھا، کھانے میں کیا پسند تھا، میرے آقا کا چلنے کا انداز کیسا تھا، میرے آقا کا گفتگو کرنے کا مبارک انداز کیسا تھا. کسی کو دیکھا کرتے تو کس پیاری ادا سے دیکھا کرتے، کسی کے ساتھ تشریف فرما ہوتے اس کی اصلاح کا انداز میرے آقا کیا ہوتا تھا. تو یہ عاشق رسول جو ہے اس کو تمام تر چیزوں کے اندر نبی پاک کی ادا کو تلاش کرنا چاہیے. اور اللہ کرے کہ ہمارا یہ انداز ہو جائے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا ہمیں کچھ ذرہ، کچھ حصہ مل جائے گا، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہو جائے گا. بہت ساری ہم نے گفتگو کی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے. آخر میں چاہوں گا ایسا کچھ آپ کے شہادت کے حوالے سے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی، اور آپ ظاہر ہے کہ یعنی یوں سمجھے کہ جہاں آپ نے پوری زندگی ہی اسلام کی ترویج کی، اسلام کی اشاعت کی، اور آخر میں بھی آپ نے اسلام کے لیے راہ خدا میں قربانی پیش کی. تو وہ کیا واقعہ تھا، کس انداز سے آپ نے دین کے لیے قربانی پیش کی؟ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نا، جی جی، تو جسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا پہلے سے ہی انہیں مشہور تھا کہ یہ شہید ہوں گے. اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ملتا ہے. اچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا. اچھا، اور حضرت عثمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ یہ اس میں ظلمن شہید کیے جائیں۔ اللہ یہ پہلے ہی سرکار نے ارشاد فرما دیا تھا۔ جی۔ ایک اور اسی طرح سے حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، جی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے کر گئے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ناگہاں پہاڑ لرزنے لگا، یعنی یوں لرزنے لگا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا اے احد ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ یعنی اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں پر بھی اپنا حکم نافذ فرماتے تھے، سبحان اللہ، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا سبحان اللہ۔ کہ برسوں پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بارے میں حضور نے خبر دی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی پہلے سے ہی ان کے بارے میں خبر دے دی گئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید کیے جائیں گے۔ اب ہوا یوں ہی کہ بلوائیوں نے آپ کو، جو بلوائی تھے، فتنہ کرنے والے تھے، بلوائیوں نے الزامات لگا کر آپ کو گھر میں ہی محصور کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالی شان کا محاصرہ ہوا اور پانی بند کر دیا گیا۔ اللہ جانثاروں نے دولت خانے پر حاضر ہو کر بلوائیوں سے مقابلے کی اجازت چاہی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دینے سے انکار فرما دیا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہتھیاروں سے لیس ہو کر اجازت کے لیے حاضر ہوئے تو فرمایا اگر تم لوگ میری خوشنودی چاہتے ہو تو ہتھیار کھول دو، اور سنو تم میں سے جو بھی غلام ہتھیار کھول دے گا میں نے اس کو آزاد کیا۔ ہے سبحان اللہ۔ یعنی میری شہادت لکھ دی گئی ہے، ان کو بھی معلوم تھا کہ میری شہادت لکھ دی گئی ہے، اللہ اکبر، اور فرما رہے کہ میری شہادت لکھ دی گئی ہے، اور نبی غیبدان رسول ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کی بشارت دے دی ہے۔ تو یہ ان کی شہادت کا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کیسے بے مثال صبر و تحمل کے مالک تھے، جی۔ ان کے صبر و تحمل پر قربان یہ جام شہادت تو نوش فرما لیا، جی، مگر مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا خون بہنا پسند نہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شہید ہو گئے آپ، لیکن آپ نے یہ پسند نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً بڑی اعلیٰ یہ مثال ہے کہ اپنی جان تو رائے خدا میں دے دی، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میری ایک جان کے لیے جو ہے نا اتنے لوگوں کی جانیں جائیں، اتنے مسلمان شہید ہوں، اور سبحان اللہ کیا اعلیٰ مثال ہے۔ یعنی دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی حالات کی نازکی دیکھ کر آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو، یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، ان سے فرمایا کہ تم دونوں اپنی تلواریں لے کر حضرت عثمان کے دروازے پر جاؤ اور پہرا دو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، قضاء الہی یہ جب غالب آئی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صدمہ ہوا، اور آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ اکبر، یوں آپ کی شہادت ہو گئی۔ یعنی یہ دیکھیں شہادت ہوئی، لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کا آپس میں اتفاق کیسا ہے، سبحان اللہ، کیسا اتحاد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتے ہیں، اور اپنے دونوں شہزادوں کو بھیجا آپ نے ان کی حفاظت کے لیے، لیکن جب وہ شہادت کا وقت پہلے سے تھا کہ بھی شہادت ہونی ہے، ان کی شہید ہونے ہیں، تو پھر یہ اس طرح سے ان کی، یعنی وہ ایک طویل واقعہ ہے کہ آپ جو ہے بڑے ظلمن جو ہے شہید کیے گئے۔ جی 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 جی، اللہ پاک ان کی برکت عطا فرمائے۔ یقیناً دین کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اور یعنی آخری وقت میں بھی دین کے لیے شہید ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے نا، اس کے بعد سے جو فتنوں کا ظہور ہوا ہے، اور ایسا فتنے اٹھے کہ آج تک فتنے ختم نہیں ہو رہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے ان کی سیرت میں چیز تھی علی بھائی کہ، اور واقعی میں اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ فتنہ اور فتنہ وروں سے محفوظ رہا جائے۔ بالکل، یعنی کبھی بھی یعنی کہ اسلام فتنہ انگیزی نہیں سکھاتا۔ اور یہ دیکھیں ہم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا حاجی صاحب سے کہ آپ نے فتنہ ہونا پسند نہیں کرتے، فتنہ پیدا ہو یہ پسند نہیں فرماتے تھے۔ خون ریزی کی جہاں بات آئے گی، خون ریزی ہوگی، آپ نے انہیں، آپ کے جو غلام تھے وہ آئے کہ ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے، لیکن آپ نے ان کو منع کر دیا اس وجہ سے کہ میں نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ میں خون ریزی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا جذبہ تھا ان کا دین کے لیے۔ اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، تو یقین مانیے کہ اپنا بیڑا پار ہو جائے گا۔
بہت ساری گفتگو ہم نے کی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، من تو چاہ رہا ہے کہ اور بھی کچھ گفتگو کریں، تذکرہ اتنا پیارا، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہوتا ہے ایک لمیٹڈ ہوا کرتا ہے، ایک محدود ہوتا ہے، چونکہ وقت ہمارا اختتام کو پہنچا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہمیں مستفید و مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ مزید آپ سے پھر ملاقات ہوگی، پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ آئیے آخر میں صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شب سوگا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شب سوہا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نکی تم نے عطا میں نکی، ہم نے خطا میں نکی تم نے عطا میں نکی، تم نے عطا میں نکی، کوئی کمی سربراہوں پہ کرو رو درود، کوئی کمی سربراہوں پہ کرو رو درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بدال، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے آقا، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کرو رو درود، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کرو رو درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کرو رو درود، طیبہ کی شمس ضحا تم پہ کرو رو درود۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے رب کریم عز و جل ہمارا پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مستفید و مالا مال فرما۔ یا اللہ پاک عز و جل ہمارے ناظرین کو برکت عطا فرما، جو دنیا جہان میں جو مسلمان بیمار ہیں، پریشان ہیں، تنگ دستی میں کے شکار ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں یا اللہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو